بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ جل مجدہ کا شکر و احسان کہ اس کی توفیق خاص سے ہم جمعۃ المبارک کی یہ نہایت ہی ببرکت ساعتیں اس کے گھر میں بسر کر رہے ہیں۔ اللہ جل مجدہ ہم سب کو جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آج جس موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے وہ ہے اسلام کا نظام عدل۔ جہاں اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، وہاں اسلام اپنے ماننے والوں کو ایک دوسرے کے ساتھ عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، اور یہ بات واضح ہے کہ اسلام دو چیزوں سے پھیلا، ایک حسن اخلاق سے اور دوسرا عدل و انصاف سے۔ حسن اخلاق بھی امت مسلمہ کا سرمایہ رہا اور عدل و انصاف بھی امت مسلمہ کا خاصہ اور سرمایہ رہا۔ یہ دو چیزیں تھیں جنہوں نے موٹیویشن دی اسلام کے فروغ میں۔ لوگ جوق در جوق اسلام کے دائرے میں داخل ہونے لگے۔ اللہ جل مجدہ نے بے شمار مقامات پر قرآن مجید میں عدل و انصاف کا حکم دیا۔ میں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 58 کو تلاوت کیا۔ اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان لوگوں کے سپرد کرو جو ان کے اہل ہیں۔ امانتوں سے مراد ایک تو یہ لیا جاتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی چیز کسی کے سپرد کی ہے اسی صورت میں لوٹائے جس صورت میں اس کے پاس آئی تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی اختیار اس کو دیا گیا ہے، اب اس اختیار کا استعمال بھی اصول اور ضابطے کے تحت کرے، اپنے اختیارات کا استعمال ناجائز نہ کرے، کیونکہ یہ اختیار کا مل جانا، جاہ و منصب کا مل جانا، یہ امت کی امانت ہے۔ اب اس کو اسی طرح لوٹانا چاہیے جس طرح اس کے تقاضے، جس طرح اس کے ضابطے۔ تو اختیار کے مل جانے پر امانت کا خیال نہ کرنا یہ بددیانتی۔ تو فرمایا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کو دو جو اہل ہے۔ تو امانتیں دینے والوں پر بھی ہے لازم کہ وہ اہل لوگوں کا انتخاب کریں۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعما یعظکم بہ، بے شک اللہ تمہیں کتنی ہی اچھی نصیحت فرماتا ہے، تمہیں کتنا اچھا حکم دیتا ہے کہ تم عدل و انصاف کے مطابق فیصلے کرو۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے وہ دیکھتا بھی ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو۔
वातिउर रसूल, और रसूलुल्लाह की इताअत करो, व उलिल अम्र मिनकुम, और फिर अहले हक की, साहिबान अमर की, जो तुम्हारे हाकिम हैं उनकी इताअत करो। अब ये उलिल अम्र का मफहूम बड़ा वसी है। ये घर की रियासत से लेकर मुमलकत की रियासत तक का निजाम इसमें बता दिया गया है। एक घर की छोटी सी रियासत होती है जिसमें हाकिम मर्द होता है, बच्चे बीवी उसके मतहत होते हैं, तो बीवी और बच्चों पर लाजम है कि वो अपने हाकिम की इताअत करें। बच्चे अगर नाफरमानी करते हैं तो हम क्यों ढिंडोरा पीटते हैं कि बच्चे नाफरमान हो गए? इस वजह से कि अल्लाह ने कहा है, अल्लाह फरमाता है कि ये अपने उलिल अम्र की इताअत करो। बीवी अगर नाफरमानी करती है तो क्यों हम कहते हैं कि बीवी नाफरमानी करती है? इसलिए कि बीवी को मतहत किया गया है, शौहर को हाकिम बनाया गया है। अब हाकिम के लिए लाजम है कि वो इंसाफ करे, अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवियों के साथ इंसाफ से पेश आए। उसको नाइंसाफी की इजाजत इस्लाम नहीं देता। उनके हकूक पूरे करे, ये भी है। उनको नानो नफका दे, ये भी है। उनको सुकना यानी रिहाइश का बंदोबस्त करे, उनके लिबास का, उनकी जरूरियात जिंदगी का बंदोबस्त करे। ये उस घर की रियासत के हाकिम की जिम्मेदारियां हैं जो अल्लाह ने लगा रखी हैं। अब बच्चों और बीवी की क्या जिम्मेदारी है? उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने खामद की या अपने वालिदैन की इज्जत करें, इताअत करें, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत, और उलिल अम्र यानी वालिदैन की इताअत। और इसका दूसरा मफहूम ये है कि फिर अपने हाकिम की इताअत, जो ओवरऑल किसी कौम का सरबराह है उसकी इताअत, कौम का हुक्मरान है उसकी इताअत। लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की इताअत गैर मशरूत है। उलिल अम्र की इताअत, वो वालिदैन हो, वो शौहर हो या वो हुक्मरान हो, उनकी इताअत मशरूत है। अगर अल्लाह और उसके रसूल के पैगामात पर दिए हुए उसूल और ज़ाब्ते के खिलाफ उनके हुक्म आए फिर उनकी इताअत लाज़िम नहीं, फिर उनकी इताअत लाज़िम नहीं। अगर मुल्क में कोई ऐसा कानून बने, क्योंकि कानून को फॉलो करना लाज़िम होता है, यही इताअत होगी ना हुक्मरानों की जो अल्लाह ने कहा है। अगर कोई ऐसा उसूल बनता है, कानून बनता है जो खिलाफ शरा है, शरीयत जिसकी इजाजत नहीं देती, अब उनकी इताअत इन पर जिम्मा नहीं है। अगर वो फोर्स करते हैं इस पर अमल करो, अब फिर इस कौम की जिम्मेदारी है कि फिर उनके खिलाफ बगावत करें, फिर बगावत करें, मानने की इजाजत है। अभी पिछले दिनों एक कानून बन गया है या बन रहा है, यह कि 18 साल से पहले किसी की शादी ना की जाए। 18 साल से पहले किसी को शादी करने की इजाजत नहीं है। अब यह सरासर इस्लाम के खिलाफ है। बच्चा अगर बालग 14 साल का हो जाता है, 15 साल का हो जाता है, 16 साल का, 17 साल का हो जाता है, तो बालग इंसान को शादी का हक है कि वो करे, उसको खुद हक है और उसकी जरूरत भी है। आप कौन होते हैं उसको शादी से रोकने वाले? जिस तरह खाना पीना एक शरई लवाजमा है, जरूरत है, इस तरह अल्लाह ने एक जिनसी फितरत और ताकत रखी है इंसान के अंदर, वो लाजम है। अगर बंद बांधेंगे तो वो गैर की तरफ लौटेगा, बुराई की तरफ लौटेगा। उसको जब अल्लाह और उसका रसूल इजाजत दे रहा है बालग होने के बाद शादी करने की, तो मैं और आप कौन होते हैं किसी को रोकने? अफसोस है कि ये अल्लाह उसके रसूल से ज्यादा समझदार बन गए। 18 साल
کی عمر میں شادی کرنا اگر اس بچے کا فائدہ ان کو نظر آتا ہے تو کیا اللہ اور اس کے رسول کو نظر نہیں آتا تھا؟ سوال ہے کہ خدا سے بھی ہمارے حکمران بڑے سمجھدار بن گئے کہ یہ اس بچے کا فائدہ سوچ رہے ہیں. ایک ہے فرمان کہ بالغ بندہ شادی کر سکتا ہے، ایک ہے عمل. وہ میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں شادی کی. 25 سال کی عمر میں شادی کی. پابندی نہیں شادی کرنے کی، لازم نہیں کر دیا، اجازت دے دی. اب کوئی جب اللہ اور اس کا رسول اجازت دے رہا ہے تو کسی فرد کو وہ اجازت چھیننے کا حق نہیں ملتا کہ میں اس بندے سے شادی کا حق چھین لوں، 4 سال تک اس کو اس کے حق سے محروم رکھوں. یہ اجازت نہیں. تو اولی الامر کہتے ہیں حکمرانوں کو کہ ان کی اطاعت لازم ہے اگر اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے تابع ہو تو ان کے احکامات، ادروائز نہیں. پھر اگر مجبور کرتے ہیں تو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں تو پیٹتے رہیں. پھر آقا نے فرمایا نا کہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا جہاد ہے، پھر جہاد کرو. یہ تو نہیں جو غلط کہے اس کو مان لو. جہاد کیوں ہے؟ انہی کاموں کی وجہ سے تو جہاد ہے. پھر فرمایا نا کہ جو شخص کسی ظالم حکمران کے سامنے کھڑا ہو کر حق بولے اور وہ اس کو اپنی انسلٹ محسوس کرتا ہوا مار دے، میرے آقا نے فرمایا وہ عام شہید نہیں، وہ سید الشہداء ہے. یہ کیوں نہیں فرمایا کہ اگر حکمران ظالم تمہیں کہے، غلط کہے تو مان لو، حق نہ کہنا مر جاؤ گے؟ دوسرا بھی فرمان آ سکتا تھا، حق کی بات نہ کرنا ورنہ مارے جاؤ گے. نہیں، فرمایا مارے جاؤ، حق کہو، حق کہنے سے باز نہ آؤ، بدلے میں اگرچہ تم مارے جاؤ اور تم مارے بھی جاؤ گے تو اللہ فرماتا ہے وَمَن يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَقُولُوا، ان کو نہ کہو جو اللہ کے راستے میں مارے گئے اموات، مردہ. مرتے ہو تو مر جاؤ لیکن حق کہنے سے باز نہ ہو. ہاں تمہیں پھر ہم پروٹوکول دے دیں گے، تمہیں عزت سے نوازیں گے، تمہیں جنت کا اعلیٰ مقام دیں گے، تمہارا نام عام شہداء میں نہیں ہوگا، سید شہداء میں لکھ دیں گے، ہم پروٹوکول دیں گے. وہ ہماری ذمہ داری ہے. ڈٹ جاؤ، جھکو نہ، بکو نہ. تو فرمایا اولی الامر کی اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارے درمیان کوئی اختلاف پیدا ہو جائیں، مسائل جنم لے لیں، پرابلمز کریٹ ہو جائیں، تو کیا کرنا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. فرمایا اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہو، آخرت کو مانتے ہو اور تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو گئے ہیں، مسائل نے جنم لے لیا ہے، تو اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ تم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی طرف لوٹو. فردو، لوٹو، پلٹو، دوڑو اس کی طرف. باللہ الاللہ ورسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی اسلام کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق فیصلے کرو. ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایسا کرو تو. پھر اس کے بعد یہ سورہ نساء ہے، آیت نمبر 125 ہے. یا یہ الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، ایمان والو انصاف پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے والے بن جاؤ. انصاف پر. شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ. اب اللہ کی گواہی کیا مطلب ہے؟ کہ حق بات کہنا یہ خدا کی گواہی ہے. حق بات میں ڈنڈی مارنا یہ خلاف شرع ہے.
حق کا اظہار کرنا یہ خدا کی طرف سے حکم ہے. عدل پر قائم رہنے والے بن جاؤ, اللہ کی طرف سے گواہی دینے والے بن جاؤ. ولو علی انفسہم, اگرچہ وہ تمہاری ذات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو, اس کا ایفیکٹ تمہاری ذات پر ہی کیوں نہ ہو, کرو عدل. اپنے آپ کو کٹہرے عدل کے کٹہرے میں کھڑا کرو, اگرچہ تمہیں خود نقصان کیوں نہیں پہنچ رہا. یعنی یہ حکمرانوں سے ہے, یہ ججز سے ہے کہ اگر وہ اپنے خلاف جا رہا ہے ان کے, تو پھر بھی عدل کریں. یہ ہے اسلام. اس نظام اسلام سے لوگ متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہوئے تھے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا؟ عدل کا پرچار کیا, عدل کے نظام کو قائم کیا, ملک میں امن قائم کر دیا. اب جتنے عرب ممالک ہیں, 25 30 40 عرب ممالک ہیں, یہ سارے کے سارے فاروق اعظم کے انڈر تھے. ایک عیسائی سفیر آیا تھا حضرت فاروق اعظم سے ملنے کے لیے. لوگوں سے پوچھا آپ کے امیر المومنین سے ملنا ہے, کہاں ہے؟ انہوں نے کہا باہر جنگل میں گئے ہوں گے. وہ تلاش کرتے کرتے جب باہر گیا تو کیا دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے اینٹ کا سرہانہ بنا کر فاروق اعظم سو رہے. اس نے جب دیکھا تو اس کے پاؤں تلوں سے زمین نکل گئی کہ 23 لاکھ مربع میل کا حکمران اس بے فکری کے ساتھ ویرانے میں تنہا بغیر باڈی گارڈ کے سو رہا ہے. اس کے ہوش اڑ گئے. لیکن اس نے ایک تاریخی جملہ دیا جس نے اسلام کو زندہ کر دیا, اسلام کو فروغ دیا اور حضرت فاروق اعظم کی عزت میں اضافہ کیا. اس نے کہا اے عمر, تجھے سلام پیش کرتا ہوں, تو نے عدل کیا اور سو گیا. ہمارے حکمران عدل نہیں کرتے, اس لیے بغیر پہرے کے سو نہیں سکتے. اور پھر یہ قرآن نے کہا نا, اگر تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ جائے پھر بھی عدل سے کام لو, پھر بھی انصاف کرو. حضرت فاروق اعظم جب شام کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں آپ کے ساتھ ایک غلام تھا, سواری تھی. تو طے یہ کیا تھا کہ کچھ سفر آپ سوار ہوں گے اور میں مہار پکڑوں گا, کچھ سفر میں سوار ہوں گا اور آپ مہار پکڑیں گے, برابر برابر. طے ہو گیا. اس کے حساب سے سفر چلتا رہا. جب قریب پہنچے اہل شام کی طرف, وہ روم کی بہت بڑی ریاست, شام میں جن کا دارالحکومت تھا, عیسائیت کا بہت بڑا مرکز, اور وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ فاروق اعظم کون ہے جس کے نام سے حکمران لڑ جاتے ہیں, کام جاتے ہیں, اور جس کی وجہ سے بڑی بڑی سپر پاوریں سب نگو ہو گئی ہیں, جنہوں نے شکست تسلیم کر لی ہے. کیا چیز, انہوں نے شرط رکھی تھی کہ ہم اسلام لائیں گے, ہم ہتھیار ڈال دیں گے, لیکن ایک دفعہ اس شخص کی ہمیں زیارت کرا دو. تو حضرت فاروق اعظم پھر وہاں پہنچے. اب جب پہنچے تو آپ نے واقعہ سنا کہ اب وہاں پہ باری کا عالم یہ تھا کہ غلام نے سوار ہونا تھا, حکمران نے مہار پکڑنی تھی. باری یہ تھی, غلام نے سوار ہونا تھا, حکمران نے مہار پکڑنی تھی. غلام نے کہا حضور ایک پروٹوکول ہوتا ہے, شاہی پروٹوکول ہوتا ہے, ایک سٹیٹس ہوتا ہے, اس کا ایفیکٹ ہوگا ان پر, آپ سوار ہو جائیں میں پکڑ لیتا ہوں تاکہ پتہ تو چلے کہ حکمران ہے. آپ نے فرمایا آپ پروٹوکول کو چھوڑیں, آپ انصاف کی بات کریں. حق کس کا ہے؟ قرآن نے کہا انصاف کرو, اگرچہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ جاتا ہو. تو انصاف کیا نا, وہ خلاف تھا نا, پروٹوکول متاثر ہونا تھا نا, عزت کا مسئلہ تھا نا. شاہی ایک پروٹوکول ہوتا ہے, اس کو ختم کرنا تھا نا. آپ نے فرمایا نہیں میں. پھر جب اس حال میں آپ پہنچے, پھر انہوں نے اپنی کتابوں کو کھولا. انہوں نے کہا کتابوں میں لکھا تھا کہ یہاں کا فاتح جب آئے گا تو حال یہ ہوگا کہ اس نے مہار پکڑی ہوگی
और सवारी पर गुलाम सवार होगा। उन्होंने किताबों को देखा और सवार को देखा, हुक्मरान को देखा। उन्होंने कहा हम खुदा की कसम खा के कहते हैं कि इस्लाम सच्चा निजाम है, ये सच्चा दीन है। जो पड़ा था वो हमने पा लिया। ये ताजदारे कायनात के गुलाम का ये असर है, कमाल है। मेरे नबी मुकर्रम का कमाल क्या होगा। तो ये चीज इस्लाम कहता है कि अगरचे तुम्हारे खिलाफ जाए, अदल करो, इंसाफ करो। और फिर अगली बात, अदल वालिदैन है, अगरचे वालिदैन के खिलाफ जाए फिर भी अदल करो। वलकरबीन, अगरचे तुम्हारे करीबी रिश्तेदारों के वो खिलाफ फैसला आने वाला हो फिर भी इंसाफ करो। फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ने क्या किया? बेटे ने कहा मैंने तिजारत के लिए जाना है। वो किसी रियासत में पहुंचा, माले तिजारत लेकर, खूब नफा कमाया। वहां के गवर्नर ने आपसे कहा कि अगर आप मजीद कारोबार करना चाहते हो तो मैं आपको लोन दे देता हूं, आप कारोबार करके मुनाफा लेकर मुझे लोन वापस कर दीजिएगा। आपने ऐसे ही कर लिया, कर्जा लिया, स्टेट से कर्जा लिया और कर्जा लेकर कारोबार किया, कर्जा वापस किया, मुनाफा ज्यादा आने वाला। जब घर पहुंचे तो फारूक आजम ने पूछा कितना मुनाफा मिला? आप फरमाने लगे कि सर बहुत मुनाफा जरूर हुआ। आपने कहा कि ये जो मुनाफा बता रहे हो, जो माल यहां से लेकर गए थे उसका इतना मुनाफा नहीं हो सकता था, ये एक्स्ट्रा मुनाफा कैसे आया आपको? सवाल किया हजरत फारूक आजम ने बेटे से। अब बेटे ने कहा हुजूर वहां के गवर्नर ने मुझे लोन दिया था, मैंने कारोबार मजीद किया और फिर मैंने लोन वापस किया, इस वजह से प्रॉफिट ज्यादा है। अगला जुमला सुनिए, हजरत फारूक आजम फरमाते हैं क्या वहां के हर शख्स को इस तरह कर्जा लेने की सहूलत मुयस्सर है? उसने कहा नहीं। फरमाया फिर ये माल हम पर हराम है, ये जो एक्स्ट्रा मुनाफा है इसको बैतुल माल में जमा किया जाए, ये मुसलमानों की अमानत है, मुसलमानों पर ही खर्च होगी। अब इन हुक्मरानों से पूछो कर्जा लेने की तुम्हें सहूलत कुछ और तरीके से है, हमें सहूलत कुछ और तरीके से है। ये तफावत क्यों है? ये फर्क क्यों है? इस फर्क को किसने खत्म करना है? ये इंसाफ का निजाम है। तो क्या कुरान ने कहा अगरचे वो इंसाफ तुम्हारे करीबी रिश्तेदारों के खिलाफ ही क्यों ना जाए। हजरत फारूक आजम के बेटे के खिलाफ था फैसला। और फिर फरमाया इन यकुन गनिय्यन औ फकीरन, अगरचे वो फैसला किसी गरीब के हक में ही क्यों ना हो या किसी अमीर के हक में ही क्यों ना हो, फिर भी सही फैसला करना है। हमारे यहां गरीबों के लिए और फैसले हैं, अमीरों के लिए और फैसले हैं। गरीबों की अदालतें और हैं, अमीरों की अदालतें और हैं। गरीब का अदालत में केस नहीं लगता, अमीर एयरपोर्ट पे आ जाए तो अदालत एयरपोर्ट पे जाकर बरी होने का सर्टिफिकेट बहा देती है। डूब के मर जाना चाहिए तुम्हें जिस रियासत में रहते हो, इतना जुल्म करते हो। ये तफावत कैम कर रखा है तुमने, शर्म नहीं आती? क़यामत के दिन खुदा की अदालत में जवाब नहीं देना, कुरान का पैगाम नहीं सुना, लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन, जालिमों पर खुदा की लानत हो। और मेरे नबी मुकर्रम का फरमान नहीं सुना। ताजदारे कायनात ने फरमाया था जो रियाया के साथ इंसाफ नहीं करता अल्लाह उसको जन्नत में जाना तो कुजा जन्नत की खुशबू भी सूंघने के काबिल नहीं रखेगा। ये इंसाफ है? हाई कोर्ट में केस लगाओ कमला, कितनी देर बाद बारी आती है? केस पुट अप कैसे करवाया जाता है? केस दायर करने के लाखों लगते हैं, फिर केस लगवाने के लाखों लगते हैं, केस लगवाने के लाखों लगते हैं, फिर उस दिन लाखों खर्च करने के बाद जज साहब छुट्टी पे हो, फिर दोबारा केस। ये नहीं कि आज का केस कल नहीं, फिर दोबारा लगवाना पड़ेगा, फिर लाखों देने पड़ेंगे। फिर कोई मीटिंग आ जाए फिर कैंसिल, फिर नए सिरे से लगवाना पड़ेगा।
یہ چلتا ہے نظام یہاں پہ. اور امیر آ جائے تو عدالت ایئرپورٹ پہ چلی جاتی ہے. اشتہاری قرار دینے والی عدالت اس اشتہاری کے پروٹوکول کے لیے ایئرپورٹ پہ جا کر اس کو سلوٹ کر کے اس کو بری ہونے کا سرٹیفکیٹ دے کر پھر عوام کے ساتھ خطاب کرنے کی اجازت ہے. میں اعتراض نہیں کر رہا, میں نظام بتا رہا ہوں. کسی شخص پہ اعتراض نہیں ہے, نظام پہ اعتراض ہے. جس کو ایئرپورٹ پہ سہولت مل جائے اس کو اور کیا چاہیے, جس کو گھر میں انصاف مل جائے اس کو اور کیا چاہیے. اصل پرابلم نظام کا ہے. فرمایا امیر ہو مد مقابل پھر بھی انصاف کرو, غریب ہو پھر بھی انصاف کرو. فاللہ اولا بہما, اللہ ان دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ تم خیر خواہی میں فیصلہ ان کے ہاتھ میں دو نہیں, فرما اللہ بہتر ان کے لیے خیر خواہ ہے. امیر کا بھی خیر خواہ ہے, غریب کا بھی خیر خواہ ہے. فلا تتبعوا الہوی, تم اپنی خواہشات کی انصاف کرتے ہوئے پیروی نہ کرو, اپنی مرضی سے فیصلے نہ کرو. ان تعدلوا, بس تم عدل کرو, مرضی کا فیصلہ نہیں, عدل چاہیے. وَإِن تَلْوُوا, اگر تم نے عدل سے روگردانی کی, وَتُورِزُوا, اور پہلو تئی سے کام لیا, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ, اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے باخبر ہے. پھر اللہ تمہیں جانتا ہے اور اللہ کو پتا ہے کہ پھر کیا کرنا ہے. پھر اللہ اپنی مرضی سے پھر فیصلے کرتا ہے. اب یہ نظام, یہ میں نے قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائی, کوئی قصہ کہانی نہیں. کوشش کرتا ہوں ہر موضوع پر قرآن کو سامنے رکھا جائے, پھر حدیث کا سہارا لیا جائے. تو یہ قرآن میں اتنی وضاحت ہے, اب اس کے آگے پھر کیا دیکھنا ہے ہم نے. اتنا واضح پیغام دے دیا اللہ جل مجدہ نے. پھر سورہ نحل ہے, آیت نمبر 90. فرمایا ان اللہ یامر بالعدل, اللہ تمہیں عدل کرنے کا حکم دیتا ہے. والاحسان, احسان کا. وایتاء ذی القربی, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. وینہی عن الفحشاء, تمہیں بے حیائی سے روکتا ہے. والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون, نافرمانی سے روکتا ہے, وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم خوب یاد رکھو.